بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی اور وہ اچانک مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اسے بیماری سے نہ صرف مریض پریشان ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب بھی انسان پر کوئی بیماری آتی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ کئی بار شفا کسی گہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور کئی بار بغیر سبب سے بیمار شخص شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو شفا دے سکے؟ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہر بیماری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ہر بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ یاد رہے کہ علاج کرنا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جسے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یاد رہیں کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے خود مومنوں کے لیے شفا بتایا ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک سے ایک ایسا ہی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو قرآن پاک کا عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریض کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کس آیت کا ہے اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل سے جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستوں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان کا جیسا کہ یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ ہی دے گا، اس لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رجوع اللہ، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اپنے شفا کے لیے طلب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر پھر بھی شفا نہ ہو تو صدقہ کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے بیماریوں اور مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر بھی شفا نہیں ہوتی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں، جیسے شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم وغیرہ کا استعمال کرنا۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ علاج کرنا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب بھی کرنی چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسا زہر تیار کیا کہ اگر زمین پر گرتا تو اسے وہ بھی جلا دیتی۔ کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، وہ زہر ذرا میرے پاس لاؤ، میں بھی تو دیکھوں وہ کیسا ہے۔ کافروں نے جب وہ شیشی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا لی۔ کفر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دوستوں، اسے کہتے ہیں یقین۔ اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بے جان نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلام میں بہت طاقت ہے، اس لیے ان عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو شفا ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے آپ نے ایک بار اس عمل کو ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر موجود ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ دوستوں، یہ آیت جس کا عمل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ہے،
جس کو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس آیت کو صبح پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرنا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کوئی بھی اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر پھونک سکتا ہے، اور اس آیت کو آپ نے صبح کے وقت 33 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر مریض پر دم کرنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پوری یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ ہی آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ دوستوں، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے، اور مریض سے تاکید کریں کہ وہ ایسے بھی وہ آیت کی تلاوت کرتا رہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ بے شک وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے خود ہی بہت جلد اس آیت کی برکت دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جب بھی بیماریوں سے نجات کے لیے دعا کی جائے تو اس کا یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی اس سے نجات دینے والا ہے۔